بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن سمرة بن جندب قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم سامعین و ناظرین، قربانی کرنا امیر کے اوپر واجب ہے اور غریب کے اوپر واجب نہیں ہے. لیکن امیر اور غریب میں فرق کیا ہے؟ شریعت کس کو امیر اور کس کو غریب کہتی ہے؟ اس کی وضاحت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ قربانی کے سلسلے میں اگر کوئی بندہ جو ہے اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی خریدنے کی صلاحیت ہے، یعنی اس کے پاس اتنے پیسے موجود ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، تو وہ امیر کہلاتا ہے. اگر وہ اتنی چاندی خریدنے کے پیسے اس کے پاس نہیں ہیں تو وہ غریب کہلاتا ہے. لہٰذا 52.5 تولہ چاندی خریدنے کے صرف پیسے ہونا، اس کے پاس پیسے ہونا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر کچھ سونا اس کے پاس ہے، کچھ چاندی اس کے پاس ہے اور کچھ نقد پیسے اس کے پاس ہیں، کچھ مال تجارت ہے اور کچھ ضرورت سے زائد سامان ہے. یہ 5 چیزیں میں نے آپ کے سامنے شمار کی ہے: سونا، چاندی، نقد پیسے، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان. مثال کے طور پر ایک بائک اس کے پاس ضرورت سے زائد ہے جو وہ استعمال نہیں کرتا، یعنی مثال کے طور پر اس کے اندر کوئی تھوڑی بہت خرابی آ گئی، اس نے سائڈ پہ کر دیا، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، یہ ضرورت سے زائد ہے. گھر میں یہ چیز پڑی ہوئی ہے جس کی تقریباً اگر آپ اندازہ لگائیں، مثال کے طور پر 20,000 اس کی قیمت اگر بنتی ہے. اب سارے ان کو ملا کر 20,000 بائک کی قیمت لگائیں، باقی کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ مال تجارت ہے، کچھ نقد ہے، سب کو ملا کر اتنے پیسے اگر بنتے ہیں جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے، تو اس بندے کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے. اور اسی طرح اس بندے کے اوپر جو ہے اگر فطرانے کے دن ہے اور اس کی یہ حالت ہے تو اس کے اوپر فطرانہ دینا بھی واجب ہے. اور اسی طرح اس بندے کو اگر کوئی دوسرا بندہ جو ہے وہ اپنی زکوٰۃ کے پیسے لا کر اس بندے کو دیتا ہے تو اس کے لیے ان زکوٰۃ کے پیسوں کو لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کا مستحق نہیں ہے. لیکن ایک مسئلہ یہ ہے، یہ غور طلب مسئلہ ہے اور سمجھنے کا مسئلہ یہ ہے جو میں ابھی بتا رہا ہوں کہ اس بندے کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. یعنی پچھلے قربانی کے دنوں سے لے کر یہ اس سال کے قربانی کے دنوں تک مسلسل 1 سال تک یہ 52.5 تولہ چاندی خریدنے کی قیمت اس کے پاس رہی ہے. اس میں یہی 5 چیزیں ہیں، تو پھر بھی اس بندے کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض نہیں ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے کہ سونا، چاندی، مال تجارت، نقد پیسے ملا سکتے ہیں، لیکن جو ضرورت سے زائد بائک اس کے پاس ہے اس کو ہم یہاں شمار نہیں کریں گے. جس کی ہم نے 20,000 قیمت رکھی تھی تو 20,000 روپے وہ ہٹا دیں گے. ہٹانے کے بعد 52.5 تولہ چاندی کی قیمت نہیں بنتی، کم بنتا ہے، لہٰذا کیا کرے گا؟ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگا. تو خلاصہ یہ ہوا کہ ضرورت سے زائد سامان جو ہے یہ زکوٰۃ کے نصاب میں شامل نہیں ہے. یہ اگر تجارت کے لیے ہو تب اس کے اندر شامل ہے. شروع میں نے جو حدیث پڑھی تھی سمرہ بن جندب کی، جو روایت ابو داؤد نے کتاب الزکوٰۃ کے اندر اس کی تخریج کی ہے، وہ فرماتے ہیں فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ يَأْمُرُنَا أَن نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّهُ لِلْبَيْعِ. اللہ کے رسول ہمیں سامان کے بارے میں ان سامان کی زکوٰۃ دینے کا حکم دیا کرتے تھے جن کو ہم تجارت کے لیے مقرر کیا کرتے تھے. یعنی جو سامان سونا، چاندی اور نقد پیسے، ان 3 چیزوں کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، ان کو آپ زکوٰۃ کے نصاب میں شامل کریں گے غیر مشروط طور پر، اس میں کوئی شرط نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر سامان ہے وہ اگر تجارت کے لیے ہو، خریدتے وقت جو ہے اس بندے نے یہ نیت کی تھی، کاروباری آدمی ہے، بائک خرید کے لاتا ہے اور بیچتا ہے، تو اس کی نیت خریدتے وقت یہ ہے کہ میں بیچ دوں گا. اگر اس کا کام میں نہیں آ رہا ہے پھر بھی وہ تجارت کے لیے ہے، اس کو ہم زکوٰۃ کے نصاب میں شمار کریں گے. اگر وہ تجارت کے لیے نہیں ہے تو زکوٰۃ کے نصاب میں ہم اس کو شمار نہیں کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.